بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں، شاید کوئی نصیحت حاصل کرے۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسا کہ اس نے نکلوا دیا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان دونوں کو دکھلا دیں ان کی شرمگاہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ تم کو اس جگہ سے دکھاتے ہیں جہاں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جب کوئی گندہ کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس عمل پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دو اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا ہے کہ اللہ پر الزام تھوپتے ہو ان باتوں کا جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ کہہ دو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ قائم کرو اپنے چہروں کو ہر سجدے کے وقت، ہر عبادت کے وقت، اور اس کو پکارو اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو جیسا کہ اس نے تمہاری ابتدا کی ہے، اس طرح تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی ہے اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست اور کارساز بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، زیب و زینت اختیار کرو ہر عبادت اور سجدے کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ فضول اور بیجا خرچ کرنے والوں اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ سورہ الاعراف کا تیسرا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس رکوع میں 3 بار اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پکارا اور خطاب کیا ہے۔ آئیے ان ہدایات کی فہرست تیار کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اولاد آدم کو دی ہیں، اور ساتھ ہی اس پر غور بھی کرتے چلیں۔ اللہ نے انسان کے لیے لباس اتارا ہے تاکہ انسان اس سے اپنی پردہ پوشی کرے، اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے، اور تاکہ لباس انسان کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہو اور موسمی اثرات، گرمی، سردی، تپش، گرد و غبار، تیز ہواؤں اور ریت سے اور عام حالات مچھروں، مکھیوں وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہو۔ تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہوتا ہے، یعنی وہ لباس جس میں خوف خدا اور خیال آخرت کو ملحوظ رکھا گیا ہو، جس سے معلوم ہو کہ اس کا پہننے والا اور اسے استعمال کرنے والا خدا سے ترساں و لرزاں زندگی گزارنے والا ہے، اور جس میں حدود الہی کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے، حرام و ناجائز کی کمائی سے اسے حاصل نہ کیا گیا ہو، اس قدر باریک نہ ہو کہ جسم جھلکے اور پردہ نہ ہو، اور اس قدر تنگ اور چست نہ ہو جس سے جسم کا نشیب و فراز ظاہر ہو، دوسری قوموں کی نقالی نہ کی گئی ہو، اور جس سے فخر و غرور نہ ٹپکتا ہو۔ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، دوسرے محروم طبقات کے حقوق نظر انداز کر کے بے تحاشا رقم اور مال جس لباس پر صرف کیا گیا ہو وہ تقویٰ کا لباس نہیں ہو سکتا ہے۔ غرض کے بندوں کے اور اللہ کے مالی حقوق کو نظر انداز کر کے لباس تیار کیا گیا ہو۔
لباس اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھی رہنمائی کی، جس سے لباس کی ضرورت، لباس کی غرض و غایت اور مقاصد کا شعور حاصل ہوا، اور جس سے لباس کی تیاری کے پورے سسٹم پر اگر غور کیا جائے تو اس صنعت میں جو ذرائع، وسائل، ذہانت و صلاحیت اور کائنات کا تعاون صرف ہوتا ہے اور حاصل ہوتا ہے، اس سے اللہ کا وجود، اللہ کی یکتائی اور اللہ کی صفات، حکمت، ربوبیت کے اتنے دلائل فراہم ہوتے ہیں کہ ہر معقول آدمی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا ذہن مطمئن ہوگا، اس کا دل، وجدان اور عقل اسے قبول کرے گی۔ لیکن انسان اگر نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لازماً نصیحت قبول کر لیں، بلکہ یہ فرمایا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لیں۔ اے بنی آدم، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو فتنے میں مبتلا کر دے، جس طرح اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اور دھوکہ دے کر تمہارے سب کے ماں اور باپ کو فتنے میں مبتلا کر کے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کی شرمگاہیں دوسرے کے سامنے کھلوا دی تھیں۔ یعنی تم شیطان سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں طرح طرح سے فتنوں میں مبتلا کر سکتا ہے، نعمت اور عیش و عشرت کا گرویدہ اور عاشق بنا کر تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، اور جنسی براہ روی میں مبتلا کرے گا، گناہ اور معصیتوں میں لت پت کرے گا۔ ابلیس اور اس کی ذریت اور اس کے چیلے تمہیں ایسی ایسی راہوں سے برائی اور بدکاری اور گندے افکار اور کردار میں مبتلا کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا، اور تم خود ان راہوں کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تمہیں اور تمہاری زندگی کا شکار کرنے والے شیطان تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ کبھی جنات میں سے ہوتے ہیں اور کبھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کیا انسان مایوس ہو جائے اور اپنے کو شیطان کے آگے ڈال دے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان لوگوں کا سرپرست اور کرتا دھرتا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی شکل میں شیطانوں سے بچنے کے لیے ایک عظیم الشان ڈھال فراہم کر دی ہے۔ جو لوگ شیطان کی ذریت اور وسوسوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، وہ شعوری طور پر ایمان لائیں اور عملی طور پر ایمان کے تقاضے پورے کریں، اور اللہ نے اپنے دین جو پناہ گاہ فراہم کی ہے اس میں پناہ لیں۔ اللہ کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات کو قرآن کے ذریعے سمجھیں اور ان پر ایمان لائیں اور اس کے تقاضے پورے کریں۔ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں اور اطاعت گزار بندے ہیں، ان کی ذات و صفات، ذمہ داریاں وغیرہ قرآن سے سمجھیں اور ایمان لائیں اور اس کے تقاضے پورے کریں۔ اللہ کی کتابیں کیوں آئیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان سب پر ایمان لائیں اور اس کے تقاضے پورے کریں۔ اللہ کے رسول کیوں آئے اور کیا لائے، ان کو مانیں، ان پر ایمان لائیں اور ان پر ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ آخرت کے متعلق قرآن کیا ہدایت دیتا ہے اور اس کی تفصیلات کیا بتاتا ہے، اسے سمجھ کر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہے وہ پناہ گاہ جو اللہ نے ابلیس اور اس کی ذریت اور انسانوں میں اس کے چیلوں کی فکری اور عملی گمراہی میں بچنے کے لیے فراہم کی ہے۔ جن لوگوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی عمل پر اپنے باپ دادا کو پایا اور یہ کام تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو مذہبی کام ہے اور ثواب کا کام ہے، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کہہ دو یہ تو فحش ہے اور غلط کام ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جو نبیوں کی تعلیمات کے برعکس بدعت اور اختراعی کام ہوں، اللہ ایسے کاموں کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ کیا تم لاعلمی کے ساتھ اللہ پر الزام تھوپتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حالانکہ بدعت اور من گھڑت کاموں سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، دین خود سے کچھ ہو جاتا ہے، جو دین نہیں ہے اسے دین میں شامل کرنا دراصل اللہ پر تہمت لگانا ہے۔ کہہ دو اللہ نے تو مجھے انصاف اور عدل کا حکم دیا ہے اور شیطان کے پیچھے چلنا، فحش اور ناجائز کام کرنا اور گندے کاموں اور بے حیائی کی حرکتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور لا علمی کے باوجود اللہ پر تہمتیں لگانا، یہ سارے کام ناانصافی اور ظلم پر مبنی ہیں۔ اور اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی ذات کو اور اپنے چہروں کو اور اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا رکھو، اللہ کے وفادار اور فرمانبردار بندے بنے رہو، اس کے سیدھے راستے پر قائم رہو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور بندگی کرتے رہو اور اسی کو پکارو، دین و اطاعت اور بندگی کے نظام کو صرف اس کے لیے خالص کرو اور منت مراد صرف اسی سے مانگو اور معبود صرف اسی کو بناؤ۔ جس طریقے سے اللہ نے تمہارا آغاز کیا ہے اور صرف اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ جو تم کو پہلی بار مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ آخر دوبارہ اسی مٹی سے تم کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جن لوگوں نے ان ہدایات کو تسلیم کر لیا وہ ہدایت پا گئے، اور اب بھی جو لوگ ان اچھی اور سچی باتوں اور ہدایات کو جو قرآن پیش کرتا ہے تسلیم کر لیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔
رہے خواہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی تعلیم کے خلاف ہوں اور ان اختراعات اور بدعات کو جدید تعلیمات کے خلاف گڑھ لی گئی ہوں، اللہ کی طرف منسوخ کرتے رہے، گمراہی ان پر مسلط ہو گئی اور ان کے فکر و عمل اور زندگی سے چمٹ کر رہ گئی۔ اور ان کی اس گمراہی کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا اور فکر و عمل اور اخلاق زندگی میں انہی کے پیچھے چلے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہ شیطان کے پیچھے یا شیطان صفت انسانوں کے پیچھے چلنے سے اللہ کے احکام اور ہدایات اور اطاعت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ یہ در حقیقت نفس پرستی کی بدترین مثال ہے۔ معیار حق انسان کا نفس نہیں ہے، باپ دادا نہیں ہیں، دنیا والے بھی نہیں ہیں، اقتدار پر فائز لوگ نہیں ہیں، بلکہ معیار حق اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اے بنی آدم، ہر عبادت، ہر سجدہ ریزی اور بندگی کرتے وقت معبود کی عظمت اور اس کے تقدس کا ملحوظ رکھو، اس کا ادب اور احترام ہر طرح ملحوظ رکھو، زیب و زینت کو اختیار کرو۔ اپنے معبود سے نہیں شرماؤ گے تو پھر کس سے شرماؤ گے؟ پھر تمہاری پوری زندگی بے حیائی اور بے شرمی کا مظہر بن کر رہ جائے گی۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، فضول خرچی اور بیجا خرچی خدا پرستوں کا کام نہیں ہے۔ جس طرح تم اپنی جان کے مالک نہیں ہو، اگر تم اسے ضائع کرو گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ اسی طرح تمہارا مال بھی تمہارا ہوتے ہوئے اللہ کا مال ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف اور قانون شریعت کے خلاف خرچ کرو گے تو یہ اسراف ہوگا، فضول خرچی اور بیجا خرچ ہوگا۔ اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فضول خرچ دراصل شیطان کے چیلے اور ابلیس کے بھائی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا اسراف اور حدود سے تجاوز یہ ہے کہ آدمی اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے پیے اور خرچ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کسی غیر اللہ کا شکر بجا لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔